دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، لاکھوں روپے کمانے کی تمنا رکھنے والا شخص جس کی تمنا یہ ہو کہ میں لاکھوں روپے کما لوں اور وہ اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کرے، بیٹھا رہے، تو ایسے شخص کو بیوقوف کہا جائے گا، اس کی یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے صرف یہ ذہن بنا لینا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو آقا کی امتی ہیں، ہم تو امام الانبیاء کے امتی ہیں، ہماری تو نجات اس سے ہی ہو جائے گی۔ کئی لوگوں نے یہ ذہن بنا رکھے ہیں، ان کی عملی حالت بہت خراب ہے۔ معاذ اللہ زنا میں وہ پڑے ہیں، جھوٹ وہ بولتے ہیں، نماز وہ نہیں پڑھتے، اللہ کی نافرمانی والے کام وہ کرتے ہیں، داڑیاں وہ نہیں رکھتے، بال ان کے کندھوں سے نیچے ہیں، جاہل قسم کے پیر بنے بیٹھے ہیں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنی ہیں، دعویٰ یہ ہے کہ ہم خود بھی جنتی ہیں، تمہیں بھی جنت میں لے جائیں گے۔ ذرا ان آیتوں سے غور تو کریں نا، قرآن تو ان باطل عقائد کا رد کر رہا ہے۔ ہم کس طریقے سے یہ باطل عقیدے اپنا کر نجات پا سکتے ہیں؟ اگر ہمیں نجات پانی ہے، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم ان کی باتیں مانیں، ہم ان کے جو طریقہ کار تھا اس طریقہ کار کو فالو کریں، اس طریقہ کار پہ چل کر ہم نجات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف نعرے مار کر نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ ذرا اندازہ لگائیں آج اہل سنت کا یہ حال ہے، یہ جو ہمارے اہل سنت کے اندر جاہل قسم کے پیر آ کر گھس گئے، جاہل قسم کے مولوی آ کر گھس گئے، جنہوں نے لوگوں کو صرف اور صرف یہ سکھا دیا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بس تم نے کلمہ پڑھ لیا اب تم نجات پا جاؤ گے۔ ذرا اندازہ لگائیں، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں۔ صحابہ کرام وہ شخصیات کہ جنہوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا، ان سے بڑا مقام اور مرتبہ کائنات میں اب کسی کو مل نہیں سکتا۔ وہ صحابہ کہ جنہیں رسول اللہ نے دنیا کے اندر کہہ دیا تھا کہ عثمان تم جنتی ہو، ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، طلحہ تم جنتی ہو، جن صحابہ کو نام لے لے کر کہا کہ تم جنتی ہو، آپ ان کی سیرت اٹھا کر پڑھیں، ان کی زندگی میں یہ نہیں ملے گا کہ وہ نماز قضا کر کر بیٹھ جاتے ہوں، وہ نماز قضا کر کر سوتے رہتے ہوں، وہ لوگوں کے مال دباتے ہوں، وہ لوگوں کا دل دکھاتے ہوں اور یہ کہتے ہوں کہ ہمیں تو رسول اللہ نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی تھی۔ نہیں، حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے، آپ جب قبر پر جاتے تو قبر پر جا کر اتنا روتے، آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی تھی۔ آپ سے پوچھا کیوں اتنا روتے ہیں؟ کہا قبر جو ہے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیاب ہو گئے تو آگے کامیابی ہے، اگر یہاں ناکام ہو گئے تو آگے معاملہ بڑا سخت ہے۔ لیکن دنیا میں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، پھر بھی یہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، پھر بھی یہ اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ تھے۔ لیکن آج ہمیں نہ جانے کیا ہوا، ہم ان باطل عقائد کی طرف چلے گئے، ہم ان باطل سوچوں کی طرف چلے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پر محفلیں ہوتی ہیں، 3 بجے تک محفل چلتی ہے، 4 بجے تک محفل چلتی ہے، پھر اس کے بعد محفل ختم ہوتی ہے۔ وہ محفل کے اندر نعت سننے والے، وہ نبی کی نعت پڑھنے والے، وہ نعرے لگانے والے فجر کی نماز میں کیوں نظر نہیں آتے؟ فجر کی نماز کیوں قضا کر دیتے ہیں؟ بتائیں، کیا یہ دین کا مقصود تھا؟ کیا ہمارا دین ہمیں یہ دعوت دیتا تھا کہ تم جو ہے وہ لمبی باتیں کرو؟ آپ احادیث کا مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق آتا ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد بلا وجہ کی جو گفتگو ہے اسے ناپسند کرتے تھے، مطلب قصے کہانیاں سننا بیٹھنا، اس کو آپ ناپسند کرتے تھے۔ اور یہ مسئلے موجود ہیں کہ جس شخص کو یہ بات معلوم ہو کہ اگر میں رات دیر تک جاگوں گا تو میری فجر قضا ہو جائے گی، اسے حکم ہے کہ وہ رات میں جلدی سوئے تاکہ اس کی فجر کی نماز قضا نہ ہو، اس کی جماعت فوت نہ ہو۔ ہم غور کریں، اپنے اوپر غور کریں نا، ہماری کیا کنڈیشن ہے؟ ہماری نمازیں قضا ہوتی رہتی ہیں تو پھر ہماری ایسی نعت خوانی کا کیا فائدہ؟ جو 4 بجے تک محفلیں کرتے ہیں لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے، تو بتائیں ایسی نعت خوانی کہ آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے؟ تو خدارا حقیقت حال کی طرف آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیں کہ صرف نعرے بازیاں، صرف خام خیالی ہمیں نجات نہیں دلا سکتی، جب تک ہم ان کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی جو ہے وہ میدان میں نہیں آتے، ہم اپنا عملی جو ہے وہ کوئی رول پیش نہیں کرتے۔ پھر